بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن ابی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. حدیث حسن رواہ الدارقطنی رحمہ اللہ. اس حدیث مبارکہ کے 4 ٹکڑے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے اہم ہے. باقی بھی یقیناً اہم ہے، کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، لیکن یہ نسبتاً ہم کہتے ہیں کہ اہم ترین جو ہے پہلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض ٹھہرائی ہیں، لہذا انہیں ضائع مت کرو. کچھ حدیں قائم کر دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے لیے، بغیر اس کے کہ اس سے نسیان لاحق ہوا ہو. بس ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو، کھود پرید نہ کرو. اس حدیث کے جو 3 ٹکڑے ہیں بعد والے، وہ اصل میں اس مضمون کی احادیث اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ حدیث نمبر 9 کے الفاظ سنا رہا ہوں. یہاں حضور اپنی طرف سے فرما رہے ہیں. اللہ بھی فرض فرماتا ہے چیزیں، اللہ کا رسول بھی فرض کرتا ہے چیزیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے اجتناب کرو، بچو. وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم. اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اپنی امکانی حد تک. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو نہیں ہلاک کیا مگر اس چیز نے کہ وہ بہت سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے، اور اس پر جرح بھی کرتے تھے، بحث بھی کرتے تھے، اور یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جن چیزوں سے در حقیقت اللہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا، تمہارے لیے بھی یہی صحیح ہے کہ سکوت اختیار کرو اور اس کی کھود پرید میں نہ پڑو. اسی طرح کی ایک حدیث، یہ حدیث نمبر 6 ہے. یہ بھی حضرت نعمان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ. الا وان لکل ملک حما الا وان حمى اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اس میں اور چیزوں کے علاوہ وہی مضمون آیا ہے. حلال شے واضح ہے کہ یہ حلال ہے، بہت سی چیزیں تعین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ حلال ہے. اور حرام بھی بالکل واضح ہیں، جو چیزیں حرام ہیں انہیں بھی واضح کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اخفا نہیں ہے. البتہ ان دونوں کے مابین
کچھ مشتبہ امور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شے حرام کی طرف ہے یا حلال کی طرف ہے، اور اس کو لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہیں، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، وہ تو اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا اس کو، فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو اب اس میں حکم دیا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو ان مشتبہ چیزوں کا ملوث ہو گیا تو وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جائے گا، حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثال دی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اس میں اسی کے جو جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ چر سکتے ہیں، رعیت میں سے کسی کے جانور وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اس حما، اس محفوظ چراگاہ کی سرحد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ جو بکریاں یا بھیڑیں ہیں یا اور گائے اور بھینس ہیں، وہ کہیں چھلانگ مار کر اور اس کے اندر داخل ہو جائے، اور جان لو کہ پھر اس کے اندر جو ہے یقیناً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں، حد حدودا فلا تعتدوها، حرم اشیاء فلا تنتهكوها، وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، یہ تو ان دو حدیثوں میں بھی آ چکے ہیں۔ صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہاں فرمایا حد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ قرآن مجید میں ان حدود اللہ کے بارے میں دوسرا لفظ آتا ہے فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو حد ہے اسے کراس کر لیا اور تجاوز کیا، یہ تو گویا کہ بہت ہی آگے معاملہ بڑھ گیا عصیان میں، معصیت میں، نافرمانی میں۔ اور ایک یہ کہ آپ قریب پہنچ گئے، اس قریب پہنچ جانے میں پھر وہی اندیشہ ہے کہ کہیں آپ جو ہے باقاعدہ حرام کے اندر جو ہے ملوث نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا فلا تقربوها۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کیے ہیں، یہ جو احکام صوم ہیں سورۃ البقرہ میں 23ویں رکوع میں، اس میں آیت نمبر 187 ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن نے زنا کے بارے میں۔